اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر سب سے پہلے حج دنیا میں کس نے کیا ہوگا؟ زمین پر خانہ کعبہ کی بنیاد کب رکھی گئی؟ سب سے پہلے حج کس نے کیا؟ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی نیو تعمیر کی تھی اپنے ہاتھوں سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی، لیکن خانہ کعبہ کی بنیادیں جب رکھی گئی تو سب سے پہلے حج کس نے کیا ہوگا؟ تو ہمیں اس چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہی بتاؤں گی کہ حج کسے کہتے ہیں، حج کے معنی کیا ہیں، اور حج سب سے پہلے کس نے کیا۔ تو حج کسے کہتے ہیں؟ حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے، اہم رکن ہے۔ اسلام کے ارکان کتنے؟ 5 ہیں، تو 5واں کون سا ہے؟ اسلام میں حج کا مقام ہے جس کے لفظی معنی آتے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور ایک ایسی جگہ کا ارادہ کرنا، کسی جگہ کا ارادہ کرنے سے جانا، یعنی کہ کسی جگہ کا ارادہ کرنا یا جانا، قصد کرنا، جبکہ اصلاح شریعت میں حج کہتے ہیں کہ مقررہ دنوں میں مخصوص عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا۔ پھر فرمایا کہ عمرہ کسے کہتے ہیں؟ حج کے مقررہ دنوں کے علاوہ بھی کسی وقت مخصوص عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے جیسے حج ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ اصلاح شریعت میں عمرے سے مراد وہ مخصوص افعال خاصہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، کیونکہ زمانے جہالت میں بھی حج ہوتا رہا ہے اور الگ الگ رسم و رواج سے حج ہوتا تھا۔ آج تو تمام امت مسلمہ جتنے مسلمان ہیں سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے مبارک پر حج کرتی ہے۔ تو زمانے جہالت میں بھی حج ہوا کرتا تھا، اس میں بھی کئی رسم و رواج تھی۔ جب امت دین کو چھوڑتی ہے تو وہ کئی رسم و رواج کی طرف جاتی ہے، جب اسے پتہ نہیں ہوگا تو وہ اپنے رسم و رواج کو عبادت سمجھ کر کرے گی۔ تو ہمیں اپنے ارکان کے بارے میں، جیسا حج کے ارکان ہیں، حج میں کیا کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، کہاں کہاں جانا ہوتا ہے، تو اپنے علماء کرام سے مشورہ کر کے دین سیکھ کر حج کا تب کرنا چاہیے، کہیں کوئی کام ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ حج تو دنیا کرتی ہے لیکن مقبول، جس کو حج مبرور کہا جاتا ہے، حج اللہ تعالیٰ کچھ ہی چند لوگوں کا قبول فرماتے، لیکن لاکھوں لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہاں بھی آتا ہے کہ ان چند کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے حج قبول کرتا ہے پھر، لیکن اصل جو ہوتے ہیں وہ چند ہوتے ہیں، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کا حج مقبول ہوتا ہے، حج مقبول، حج مبرور جسے کہا جاتا ہے، اور ان کے صدقے میں پھر اللہ سب کے ہی قبول فرما لیتا ہے، یعنی کہ خالی کوئی نہیں جاتا، وہاں سے کوئی نہیں آتا۔ حج بیت اللہ کی تاریخ پس منظر یہ کہ مکہ مکرمہ کی جو موجودہ جگہیں ہیں تو وہ انسان کا ایک ایسا مرکز اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ہر دور میں لوگ وہاں آتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اس مقدس مقام کو آنے والی نسلوں کے لیے تہذیب اور علم عرفان کا گہوارہ بنا دیا، ایک علمی مرکز بن گیا۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے اپنی تقریر، اپنے بیان کا موضوع کہاں سے اسٹارٹ کیا، کیا اسٹارٹ کیا تھا کہ حج سب سے پہلے کہاں سے شروعات ہوئی؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین پر جب اپنا خلیفہ بنایا، قرآن مجید کی بھی آیت ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین پر ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے، پھر اور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح، اس کی حمد بیان نہ کرتے ہوں۔ تو فرشتوں کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ اللہ، ہم تو کافی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک میرے فرشتوں، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کو اس بات پر شرمندگی ہوئی بہت زیادہ، اور فرشتوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنائے گا جو گناہ کرے گی، اس کے باوجود بھی ان کا مقام فرشتوں سے اعلیٰ، ایک سجدہ کرو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی چاہے گناہوں میں گزار دی، لیکن اگر سچے دل سے ہم اللہ کی طرف آ گئے، فوراً لوگ کہتے نہیں بہت برا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو جو کوئی بھی اگر اللہ سے دور ہو تو فوراً کوشش یہ کرے کہ اپنا رجوع اللہ کی طرف کر لے، اللہ کی طرف آ جائے کہ زندگی ہماری فانی ہے، پتہ نہیں اللہ کا کب بلاوا آ جائے، سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے، کچھ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو اللہ کی نظر میں پتہ نہیں کون بہتر ہے، ہمیں کسی کو ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا، وہ بہت گناہ گار ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے۔ تو ابن آدم جب ایک سجدہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام اونچا فرما دیتے۔ فرشتوں سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ابن آدم کا ہے۔
اور مومن مسلمانوں کا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں۔ تو پوچھا کہ سب سے پہلے کس نے مطلب طواف کیا، بیت اللہ کا طواف سب سے پہلے کس نے کیا؟ تو یہ بات اس طرح کی آئی تو فرشتوں کو، جب فرشتوں نے اس طرح کی بات بول دی اللہ کے سامنے نادانی ناسمجھی میں، تو فرشتوں کو شرمندگی ہوئی، تو اللہ کے سامنے انہوں نے آزاری کی، روئیں گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگی، تو تین دن تک انہوں نے عرش الہی کا طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت فرماتے ہوئے عرش کے نیچے پھر بیت المعمور بنا دیا کہ جاؤ فرشتوں، اگر تم نے توبہ کر لی، اپنی بات کی، تم نے معافی مانگ لی، تو جاؤ۔ جب طواف کر لیا 3 دن کا عرش الہی کا، تو اس کے بعد اللہ نے ایک بیت المعمور بنایا۔ بیت المعمور ایسی جگہ ہے جہاں پر 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ وہ اگر گرے، وہ 7ویں آسمان پر ہے، اگر وہ گرے گا تو بیت اللہ کے اوپر گرے گا، کبھی کو اگر گرے تو بیت اللہ سب سے، جو ہمارا مکہ مکرمہ میں جو ہمارا کعبۃ اللہ ہے، تو اللہ کا جو گھر ہے خانہ کعبہ ہے، ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور بنا ہوا ہے 7 آسمان پر، تو اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، 24 گھنٹے طواف ہوتا ہے آسمان پر۔ اگر کوئی فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے جا کر، تو پھر اس کے بعد کبھی زندگی میں اس کا نمبر نہیں آئے گا، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک بار اگر طواف کر لیا تو دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا۔ تو بیت المعمور بنانے کی جو وجہ آئی، وہ فرشتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ اب تم جاؤ اس کا طواف کرو۔ اب عرش الہی پر ایک بیت المعمور قائم ہو گئے جس میں فرشتے طواف کرتے تھے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا کہ ابنو لی بیتن فی الارض بمثالی و قدری، اس کی مثل مقدار مطابق زمین پر بھی ایک ایسا میرا گھر بناؤ۔ تو جیسا گھر آسمان پر بنا ہوا بیت المعمور، اسی کے مثل زمین پر بھی ایک میرا ایسا گھر بناؤ کہ وہ ایسا مثل گھر بنے کہ اس میں زمین پہ میری مخلوق جا کر اس کا طواف کرے۔ تو جب گھر بن گیا تو اللہ، یعنی کہ فرشتوں نے زمین پر سب سے پہلا گھر جو کعبۃ اللہ کا بنا، یہ فرشتوں نے بنایا تھا۔ جب گھر بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ ان یطوفوا بہذا البیت کما یطوف اہل السماء بالبیت والمعمور، کہ تم اس گھر کا اس طرح سے طواف کرو جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، تم لوگ اس گھر کا طواف اس طریقے سے کرو۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام زمین پر آئے، یہ پورا واقعہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا، اللہ کی انہوں نے ان سے بھول ہو گئی، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، تو ان کو زمین پر اتار دیا گیا۔ تو جب زمین پر آ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا، میں وہ لذت اور وہ سرور مجھے یہاں زمین پر نہیں ملتا جو مجھے بیت المعمور میں ملا کرتا تھا، کہ زمین پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بارگاہ خداوندی میں انہوں نے عرض کیا کہ اللہ، میں اس عبادت سے محروم ہو گیا ہوں جو فرشتوں کے ساتھ میں بیت المعمور میں طواف کیا کرتا تھا، تو کاش کہ ہمیں یہاں ہمیں تو واپس لوٹا دے، ہمیں آسمان پر تو واپس لوٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے ابن آدم، کیا حکم دیا اللہ نے؟ اے ابن آدم، ابنی لی بیتن بہذائی بیت الذی فی السماء تتعبد فیہ انت ولدک کما تتعبد ملائکتی حول العرش، کہ تم اسی آسمانی گھر بیت المعمور کے مقابل زمین پر میرا گھر بناؤ، اور اس میں تم اور تمہاری اولادیں اس طریقے سے عبادت کرے جیسے ملائکہ بیت المعمور عرش الہی کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس گھر کا طواف کرو جیسے کہ آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 قبل فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر زمین پر کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 قبل بیت اللہ شریف کی تعمیر زمین پر رہنے والے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے طواف اور حج کرنے کا حکم دیا۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ سیدنا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام جب زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ میں خداوندی میں عرض کیا کہ مولا، آدم علیہ السلام کو حکم دیا تم زمین پر گھر بناؤ، اس میں تم اور تمہاری اولاد اسی طریقے سے عبادت کرے جیسے ملائکہ میرے عرش الہی یعنی بیت المعمور کی کرتی ہے، اور فرمایا کہ اس کا طواف کرو اور اس کے ارد گرد میرا ذکر کرو جیسے تم نے ملائکہ کو میرے عرش کے ارد گرد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس طریقے سے ذکر کرو، ایسی عبادت کرو جیسے تم نے عرش الہی میں فرشتوں کو دیکھا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور جبریل امین نے ان کی رہنمائی سے مکہ معظمہ پہنچے۔ آدم علیہ السلام کہاں پہنچے؟ مکہ مکرمہ۔
جبریل امین نے پر مارے اور خانہ کعبہ کی بنیاد ظاہر ہو گئی جو انتہائی گہری تھی۔ پھر فرشتے 5 مختلف پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں لے کر آئے۔ 5 مختلف پہاڑوں سے چٹانیں لائی گئی۔ خانہ کعبہ کا پتھر کیسا ہے وہ؟ تو 5 مختلف جگہوں سے پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں لائی گئی، جن میں سے ایک چٹان 30 آدمی مل کر اسے اٹھا نہیں سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتھروں سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ تو اس طریقے سے بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس کا طواف کیا خانہ کعبہ کا، وہ باقی رہی، لیکن جب طوفان نوح آیا تو وہ اس کی جو نشانات تھے وہ سب ہٹ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے جب مکہ مکرمہ پہنچے، ماں ہاجرہ کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو جب تیسری بار بیت اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 20 سال کی تھی، اور زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ کافی مدت سے طویل عرصے کے بعد والد گرامی کے چہرے پر دیکھا تو خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنیادی نشاندہ تھی وہ کعبہ کی، وہیں پر کہا کہ یہاں پر اللہ کا حکم ہوا ہے کہ یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ یہاں تک کہ باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی نشاندہی بنیادوں کی کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد قدیم بنیادیں یعنی کہ اسی جو نیو بنی ہوئی تھی اسی کے اوپر اٹھا کر انہوں نے جو آدم علیہ السلام کے زمانے پر تھی اسی نیو پر انہوں نے تعمیر شروع کر دی جس پر انہوں نے تعمیر کرنی تھی۔ کام کا آغاز شروع ہو گیا۔ فلک نے بھی دیکھا، چشمے فلک نے بھی دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بیس میں پتھر لاتے اور سرے انجام دیتے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کی حیثیت سے خانہ کعبہ کے پتھروں کو اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ان کو جما رہے، خانہ کعبہ کو تیار کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کی حیثیت سے اپنے مقدس ہاتھوں سے دیوار کو بنا رہے تھے۔ وہ پتھر اس قدر بڑے اور وزنی تھے کہ 30 آدمی مل کر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے ایک پتھر کو۔ اس تعمیر میں کام آنے والے پتھر 5 مختلف پہاڑوں سے لائے گئے، جس میں طور سینا، طور زیتا اور کوہ لبنان، کوہ جودی اور کوہ ہیرا سے فرشتے لے کر آئے۔ بنیادوں میں کوہ ہیرا کے پتھر استعمال ہوئے۔ جب دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ ہو گئی تو پتھر لگانے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ جب دیواریں اونچی ہونے لگی تو اب ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہ کوئی ایسی چیز لا کے رکھو، کوئی ایسا پتھر جس کے اوپر میں کھڑے ہو کر آگے بنیاد کو قائم کیا جا سکے، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جس کا ذکر ہے، قرآن مجید کیا ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام والی جگہ پر جہاں پر انہوں نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کوئی ایسا پتھر تلاش کرو کہ جس پر میں کھڑے ہو کر اب آسانی سے مکمل تعمیر کر سکوں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نظر ایک پتھر پر پڑی، وہ یادگار پتھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کس میں؟ قرآن میں جس کا ذکر ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کے مبارک اعزاز سے نوازا گیا۔ وہ پتھر کیا مبارک بن گیا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی۔ اس پتھر نے اپنے مجاز کی، اس پتھروں کے مجاز میں کیا ہوتی ہے؟ سختی ہوتی ہے، چٹان جلدی سے گھستی نہیں ہے، چٹانیں کتنی سخت ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کے نقش قدم اتنے گہرے پڑ گئے، حالانکہ پتھر جلدی سے گھستے نہیں ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کو اللہ نے چھڑوا دیا کہ دیکھو، کیونکہ وہ نشان ہیں آج بھی خانہ کعبہ کے ایک سائیڈ میں بنے ہوئے ہیں، اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام تعمیر کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ وہ نشان چھوڑ دیے۔ کیا فرمایا کہ پتھر اپنے مجاز اور سنگینی اور سختی کے باوجود آپ علیہ السلام کے نقش اور اس قدر گہرا اثر قبول کیا کہ زمانے کے حوادث سے بھی اس کو مٹا نہ سکے، یعنی کہ وہ ایسے نشان برقرار رہے جس کا نظارہ آج بھی مسلمان جب جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں ان پتھر کے نشانات کو۔ اس عظیم و شان تعمیر کے دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی عاجزی اور انتصاری کے ساتھ دعا فرماتے۔ کیا دعا مانگتے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قرآن مجید کی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے سری سے اس کی تعمیر فرمائی، پھر آگے ایک کے بعد اور تعمیریں
हुई। फिर नबी अलैहिस्सलाम का दौर आया। कुरान मजीद में भी आयत है सूरह आल इमरान की, इन्ना अव्वल बैती वुज़िया लिन्नासि लिल्लज़ी बिबक्कता मुबारकतहु हुदन लिल आलमीन। क्या फरमाया कि बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो कौन सा था? खाना काबा था, जो मक्का में रहने वालों के लिए बरकत है, सारे जहान वालों के लिए एक हिदायत का मरकज़ बन गया, एक हिदायत की जगह बन गया। जब तामीर मुकम्मल हुई तो हुक्म हुआ कि तमाम जहान वालों को अल्लाह के घर में आने की दावत दे दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि जाओ अल्लाह के घर में आने की दावत दे दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरी आवाज़ दुनिया में कैसे पहुंचेगी? उस वक्त कोई कंप्यूटर का दौर थोड़ी था, मोबाइल का दौर थोड़ी था, कोई व्हाट्सअप या इस तरह की बात थोड़ी थी। देखो अल्लाह ताला किस तरीके से अपने बंदों की आवाज़ को पहुंचाता है। आज दुनिया के कोने कोनों से, हज़ारों साल पहले तामीर रखी गई, लेकिन दुनिया के कोने कोने से पूरी दुनिया के लोग वहाँ कर एक जगह जमा होते हैं। इससे एक ऐसी निशानी मिलती है कि देखो ये इस्लाम का मज़हब कितनी मोहब्बत वाला है कि काले हों, गोरे हों, हर रंग के, हर मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ शहरों के लोग आते हैं और एक ही तरीके से एक ही तर्ज पर इबादत करते हैं। कुरान सबका एक, मकाम सबका एक, आने वाले चाहे अलग अलग शहरों से, अलग अलग मुल्कों से आए हैं, लेकिन इबादत का तरीका वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का था। उसी तरीके से हज होता है, उसी तरीके से उम्रा करते हैं, उसी तरीके से खाना काबा का तवाफ़ होता है और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही होती है। मीना में ठहरते, अराफात के मकाम पर ठहरते और बीच बीच में कुछ मस्जिदें आती हैं जहाँ पर गाइड जो जाते हैं वो बात बीच बीच में बस वाले खुद ही रोकते चले जाते हैं कि यहाँ पर ये मस्जिद थी, यहाँ पर ये मस्जिद थी, वहाँ इबादत होती है। तो ये जो बकरा ईद के जो दिन आते हैं, ये कुर्बानी के दिन, ये बड़े मुक़द्दस दिन हैं। ये अल्लाह ताला को, जैसे यौम अरफा का दिन, यौम अरफा का दिन, यौम नहर का दिन, या कुर्बानी के दिन, ये दिन अल्लाह ताला को मखसूस हैं, बहुत पसंदीदा हैं। तो इन दिनों में अभी आएंगे और भी फ़ज़ाइल, हर हफ्ते में थोड़ा सा वैसे ही बता रही हूँ मैं, और भी आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अलग अलग जगह से, मुख्तलिफ शहरों से लोग आकर एक ऐसा मैसेज देते हैं कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है और इस्लाम के अरकान तुम्हें कैसे अदा करने हैं जैसे मेरे हबीब ने किए। हालांकि जो हज होता है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके मुबारक होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तवाफ़ किया, सफ़ा मरवा के दरमियान सही की, खाना काबा का तवाफ़ किया, मीना में ठहरे, अरफात में रुके, शैतान को कंकर मारे। फिर उसी तरीके से आप नबी अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही किया और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लोग ऐसे ही हज उम्रे करते रहेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म हुआ कि तमाम जहान वालों को अल्लाह ताला के घर के आने की दावत दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म हुआ कि जाओ मेरे इब्राहिम कह दो कि अब लोग आएँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि अल्लाह मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी? फरमाया कि तुम एक पत्थर पर खड़े होकर आवाज़ लगाओ, निदा लगाओ, तुम्हारा काम कहना है, पहुँचाना हमारा काम है। तो उन्होंने एक पत्थर पर खड़े होकर आवाज़ लगाई थी। किस पत्थर पर खड़े होकर उन्होंने आवाज़ लगाई थी? तो उस आवाज़ को यहाँ तक कि पहाड़ों परिंदों ने हर चीज़ ने सुना। और देखो दुनिया के कोने कोने तक कैसे पैगाम पहुँचा और किस तरीके से लोग आते। आगे फरमाया वाज़िन फिन्नासी बिल हज्जी यातू का रिजालन अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। सूरह हज की आयत है कि तुम लोगों में हज का बुलंद आवाज़ से ऐलान करो। अल्लाह ने क्या फरमाया सूरह हज की आयतों में कि तुम लोगों में बुलंद आवाज़ से ऐलान करो, वो तुम्हारे पास पैदल और तमाम दुबली ऊँटों पर सवार हाजिर होकर आएंगे जो दूर दराज के रास्तों से आते हैं, जो दूर दराज के रास्तों से आते हैं। सूरह हज के अंदर ये आयत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस पैगम्बरा दावत का नतीजा क्या निकला? हरम काबा की तामीर के बाद पहले हज का आगाज़ हुआ। सबसे पहले जब तामीर कर दी फिर हज का आगाज़ शुरू हो गया। आपने हज़रत जिब्रील अमीन की रहनुमाई में सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के कबीले जुरहम के लोगों को साथ लिया जो वहाँ मौजूद थे। उन सबकी मैयत में रहकर अरकान हज अदा किए। कुछ कबीले जुरहम के लोग थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, कुछ कबीले के लोग थे। उन सबको लेकर आपने हज के अरकान अदा किए। सबसे पहले काबतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर सफ़ा मरवा के दरमियान सई की। सफ़ा और मरवा कौन सी जगह है जहाँ माँ हाजरा ने पानी की तलाश के लिए 7 चक्कर लगाए थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे थे तो 7 चक्कर लगाए थे पानी की तलाश में, पानी नहीं मिला था उन्हें। तो अल्लाह ताला को माँ हाजरा अलैहिस्सलाम की वो आदत, वो मेहनत, वो मशक्क़त इतनी पसंद आ गई। कब उन्होंने की होगी मशक्क़त? हज़ारों साल पहले।
کب پانی تلاش کیا ہوگا؟ ویرانی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام ماں حاضرہ کو چھوڑ کر گئے تھے اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام گود میں تھے، چھوٹے بچے، اور ان کے پاس کھانے پینے کا جو سامان تھا، کچھ کھجوریں تھی، وہ توشہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کے بھروسے، جہاں کوئی پیڑ کوئی درخت نہیں کہ جہاں وہ بیٹھ سکے، اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں۔ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو آج ہمیں دین کیسے ملتا؟ سوچو ذرا۔ تو ماں حضرہ علیہ السلام نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، کیا آپ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر جاتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پھر پیچھے سے وہ آواز لگا رہی ہیں کہ کیا اللہ کا ایسا حکم ہے؟ پھر انہوں نے بس پیچھے دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، اور کچھ نہیں کہا۔ اگر عورتیں آج بھی محنت کریں اپنے مردوں کے اوپر، مردوں کے ساتھ میں دین کی محنت پیار محبت سے، تو انہیں بھی نمازیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ آج ہمارے نوجوان تو مسجد کے سامنے گھروں کے نماز نہیں پڑھتے، بتاؤ کون سے طریقے کا دین ہے؟ ماں حاضرہ نے دوسرا سوال نہیں کیا تھا کہ آپ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے بھروسے ٹھیک ہے جی، اللہ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، کہہ کر چپ ہو گئی اور اکیلی رہیں، اور جب پیاس سے تڑپنے لگے، دودھ سینے سے خشک ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، تو پھر انہوں نے صفا سے مروہ کے درمیان پہاڑی پر اور مروہ سے صفا کی پہاڑی پر چکر لگائے تھے ساتھ، اور پانی کہاں نکلا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جب انہوں نے پیر ایڑیاں ماری تھی زمین پر، تو زمزم کا پانی نکلا تھا، جو قیامت تک اس سے امت فیض پائے گی اور وہ پیے گی، جو ہم لوگ پیتے ہیں وہ ایسا چشمہ جاری ہو۔ زمزم کے پانی میں بھی پتہ نہیں کتنی شفائیں ملی ہوئی۔ جو بندہ مسلسل بیمار رہتا ہے تو اس پانی کو استعمال کرے پینے کے لیے، پتہ نہیں کتنی پیٹ کی بیماریاں اس پانی سے ٹھیک ہوتی ہیں، اور جو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، تو وہ اللہ کو ان کی چال اتنی پسند آئی، اور کیا فرمایا کہ میری بندی تو اگر اتنی میرے دین کے لیے جو محنت چل رہی ہے تو غم نہ کھا، امت مسلمہ قیامت تک جتنے بھی آئیں گے جو تیرے نقش قدم پر چلے گا تبھی ان کا حج قبول ہوگا، نہیں تو کسی کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اگر صفا اور مروہ کے درمیان جو اہم رکن ہے حج میں اگر نہ کرے تو حج پورا نہیں ہوتا، کہ وہ سب لوگ جب تک تیری چال نہ چلیں، چاہے انبیاء آئیں، پھر اس کے بعد انبیاء آئیں، اس کے بعد مطلب تابعین، اس کے بعد صحابہ آئیں، صحابہ ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، جب تک تیری چال نہ چلے حج مکمل نہیں ہوگا، حج پورا ہی نہیں ہوگا۔ تو ہم جو بھی حاجی جاتے ہیں وہ تو ایک ان کی نقل کرتے ہیں، اصل تو انہوں نے محنت کی تھی، پانی کی تلاش کے لیے گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا۔ تو اگر کسی کو دین کے راستے پر چلتے ہوئے تکلیفیں یا پریشانی ملتی ہے تو صبر کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کو بھی نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس کتنی فیسلٹی ہے، کتنا کچھ ہے، اس کے بعد بھی ہم لوگ دین سے کتنے دور ہیں۔ تو یہ صفا اور مروہ کے درمیان کا تھوڑا سا واقعہ صحیح کا، اس کے بارے میں نے بتا دیا، اور بھی بہت گہرائی کے ساتھ واقعات ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے قبیلے جرہم کے لوگوں کو لے کر، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حج کے ارکان ادا کیے، کعبہ اللہ کا انہوں نے طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان صحیح کی، اس کے بعد مینا تشریف لے گئے۔ وہاں 3 جگہ شیطان نظر آیا تو آپ نے تکبیر کہی اور شیطان کو کنکریاں ماری، جیسے حاجی جا کر کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو۔ آپ چلتے چلتے میدان عرفات پہنچ